ایک حدیث پاک سناتا ہوں، انشاءاللہ میں جو ہے 1.5 گھنٹے کے اندر الگ الگ چیزیں لینے کی کوشش کروں گا، چونکہ عنوان مولائے کائنات ہے اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، اور ان کا عنوان نہیں ہو تب بھی ذکر ضروری ہے حضرات۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک کے حوالے، ماہ رمضان کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر نماز کا بھی میں کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، نام بھی مسلمان، باپ کا بھی، دادا کا بھی، خاندان کا سب کا مسلمان، لیکن رمضان رکھنے کو اگر ان سے بولو تو پھر وہ بغلیں جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہانے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بولے صاحب فلاں صاحب بھی نہیں رکھ رہے، فلاں صاحب بھی نہیں رکھ رہے، تو ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لے کے رکھا۔ میں نے کہا بے وقوف، وہ جہنم میں جائے گا تو بھی جائے گا، بولے کوئی ٹینشن نہیں، اکیلا تھوڑی جاؤں گا۔ اس بے وقوف کو کوئی یہ بتائے اکیلا نہیں جائے گا، قبر میں تو اکیلا جائے گا کہ نہیں جائے گا، یا کوئی آس پڑوسی جائے گا؟ میرے بھائی، بڑے بڑے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، 40 سال کے نوجوانوں کو، 30 سال کے نوجوانوں کو، 25 اور 18 کلیل نوجوانوں کو سرعام کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو روزہ نہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ڈرتے نہیں، نو ٹینشن، کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہو کیا گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک بولا مولانا صاحب روزہ رکھوں گا تو دبلا جاؤں گا، باڈی میں ویکنس ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہے ناگور کے مسلمان، روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا ہے، روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ ذرا ولیوم بڑھا کے بولو سبحان اللہ۔ کیا تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ارے ایک کو میں نے دیکھا، چلا کتنا ہو گیا مسلمان، اپنے آپ کو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، انٹیلیجنٹ۔ ایک کو میں نے دیکھا روزہ رکھتا، میں نے کہا کتنے رکھتا؟ بولے 2 رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کون کون سی؟ ایک بولا ایک پہلی تاریخ کا اور ایک آخری تاریخ کا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے گھیرتا ہوں روزے کو۔ بڑا چلاک آدمی ہے بھائی، ایک سب سے ادھر والا اور ایک ادھر والا۔ ارے خدا کے بندے، جب تو 2 روزے رکھ سکتا ہے تو باقی بھی تو رکھ سکتا ہے، ہمت تو کر۔ ایک کو میں نے دیکھا تو وہ اتنا چلاک ہے، روزہ ایک نہیں، سحری روزانہ، ایک بھی روزہ نہیں، سحری ایوری ڈے، سحری نہیں چھوڑتا۔ جب روزہ نہیں رکھتا تو سحری کیوں کر رہا؟ تو بہت سیدھے سادے انداز میں بولتا ہے، کیا مولانا صاحب بالکل کافر سمجھ رہے ہو؟ اور ایک وہ بھی ملے گا، ایک کنڈیشن لوگوں کی ہے جو روزہ ایک نہیں رکھتے مگر افطار ڈیلی۔ سب سے آگے بیٹھے گا مچھا، ایسے بیٹھے گا آگے جیسے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ اس معاملے میں نیتا لوگ کیا کہیں صاحب، افطار پارٹیاں، پولیٹک پارٹیاں کرا رہی ہیں، ناجائز نہیں ہے، مگر مقصد یہ ہے پہلے خود بھی تو روزہ رکھ لو، پہلے رکھ تو لو روزہ۔ میں نے تو اخبار میں پڑھا راہل گاندھی نے روزہ رکھا اور پرائم منسٹر جو سابق تھے انہوں نے افطار پارٹی کرائی۔ اور اس سال ہمارے لکھنؤ میں راجناتھ سنگھ جی گئے تو وہ اپنے بھاشن میں کہہ رہے تھے آج میں نے بھی رکھا ہے۔ میں کیوں بیوقوف بنا رہے ہو جنتا کو یار؟ یہ روزے کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ مذہبی معاملہ ہے، شعائر اسلام ہے، یہ 4 رکن جو اسلام میں ہے ان میں سے ایک ہے روزہ۔ اللہ اللہ، کتنا مبارک مہینہ رمضان کا، سبحان اللہ، کیا کہنا اس کی برکتیں۔ جو رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھتا، اللہ اللہ، اس پہ خدا پاک کی رحمتیں جھوم جھوم کے برستی ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، تفسیر کی کتب پڑھ کر کے دیکھو، احادیث مصطفیٰ کا ذخیرہ پڑھ کے دیکھو، مصنفین کی تصنیفات پڑھ کے دیکھو، علماء کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھو۔ جب تم قرآن حدیث کو پڑھو گے تو خدا کی قسم روزوں کے بارے میں جب کتابوں کو پڑھو گے، حدیثوں کو پڑھو گے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا، روزہ رکھے گا جو بھی جنت میں جائے گا، روزہ رکھے گا جو بھی جنت میں جائے گا، دونوں جہاں میں دیکھنا عزت وہ پائے گا۔ اچھا کوئی بات نہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ میرے ساتھ پڑھو، روزہ رکھے گا جو بھی جنت میں جائے گا، روزہ رکھے گا جو بھی جنت
جنت میں جائے گا دونوں جہاں میں دیکھنا عزت وہ پائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ اگر روزہ رکھ لیا تم لوگ اس نیت سے نہیں رکھتے گرمی بہت بڑی چرچائیں ہو رہی ہیں لوگوں میں جہاں دو چار آدمی بیٹھیں گے جون کا روزہ چل رہا ہے مولانا صاحب 15 گھنٹے کا جب نکل گیا تو کیا ہوا میں نے کہا قسمت کا دھنی ہے وہ آدمی جسے رمضان میں موت آ جائے اگر آ بھی جائے گی رمضان میں تو خوش قسمت خدا کے بندے جنت کا دروازہ اوپن ملے گا زور سے بول جہنم کا دروازہ بند جنت کا دروازہ کھلا ہوا کتابوں میں یہاں تک آیا کہ کفار کا عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے ارے بول زور سے بول رمضان میں جس کو موت نے اپنا بنا دیا رمضان میں جس کو موت نے اپنا بنا لیا رمضان میں جس کو موت نے اپنا بنا لیا وہ خوش نصیب دیکھنا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ تمہارے لیے تو ویسے بھی اور زیادہ کمپلسری ہو جاتا ہے کیونکہ آج دنیا کی ساری طاغوتی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے رمضان کے بارے میں نگیٹو کامنٹ کر رہی ہیں کہ رمضان کے روزوں کو مت رکھو قرآن کو مت پڑھو اے مسلمان تو روزہ رکھ سینے سے قرآن لگا اور امریکہ کے توپ خانوں کی طرف کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے کہ ہزاروں آدمیوں کو ایک ہی طوفان کافی ہے کبھی بھی آسمان بازوؤں میں چاند کافی ہے اور برائی کی ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولو اور پیار سے بولیے محبت سے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں مولانا صاحب نے تقریر بھی کبھی رکھا نہیں تھا اس دن نیت کر کے گیا اب تو رکھوں گا جون کا مہینہ تھا رکھ لیا بہت دنوں کی بات ہے اب سے پہلے کبھی گرمی میں روزے آئے ہوں گے اب تو موبائل کا اب تو صاحب 3G 4G اب تو حال یہ ہے بھائی صاحب کچھ پوچھو ہی مت دادا کو یہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے موبائل کا فون ریسیو ہوتا ہے پوتے کا حال یہ ہے کہ اس کو سب پتہ ہے کہ 3G کہاں سے کنورٹ ہوگا اور 4G کہاں سے یہاں تک کہ وائی فائی کا سسٹم ہے اما تم 3G 4G کراتے ہو تب آن لائن ہوتے ہو اس نبی پہ ریسرچ کرو نا جو آدم بھی نہیں بنے تھے تب سے لے کے آج تک آن لائن ہے محبت سے بولیے وہ رکھ لیا روزہ ہمت کر کے پہلی مرتبہ رکھا تھا بے پڑھا لکھا آدمی تھا انگوٹھا چھاپ رکھ لیا ہمت کر کے ریڈیو کا زمانہ تھا جب 12 بجے تو حالت غیر ہو گئی زیر و زبر ہو گئی سوچا آن کرتا ہوں تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا جیسے ہی بٹن کھولا اس پہ پروگرام آ رہا تھا آپ کی پسند پروگرام کا نام تھا آپ کی پسند ادھر ریڈیو کنیکشن میں وہ اینکر بولتا ہے کیا سننا چاہتے ہیں تو یہ ریڈیو پہ مرک کے بولا ہم تو مغرب کی اذان سننا چاہتے ہیں مغرب کی اذان سننا چاہتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے رکھ لیتے تو ٹائم کاٹنے کے لیے 2-4 لوگوں کے پاس بیٹھے غیبت شروع کر دی برائی بھلائی شروع کر دی گانے سننے لگے کچھ لوگ چینل دیکھنے لگے چینل کا مطلب غلط چیزیں فلمیں دیکھنے لگے وہ ساری چیزیں ہمارا روزہ کاٹنا ہے تو گندی چیزیں کیوں دیکھتا ہے کیوں روزہ مکروہ کر رہا ہے اگر روزے کا وقت کاٹنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کیا اونچا بول بھائی اونچا بول اب ذرا مسکرا کر کے ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ مشکات شریف پیج نمبر 173 174 کتاب الصوم اول الذکر کی سطر 24 25 26 27 آخر الذکر کی سطر 1 2 3 4 5 کی حدیث پاک ان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اضلکم شهر مبارک شهر عظیم شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام
ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 70 كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى 70 ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء وعتق رقبته من النار فقلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزبة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے طلب کر کے مسکرا کر کے علی پاک کے نام پہ محبت سے بول دے سبحان اللہ شریف پیج نمبر 535 کی سطر 10 11 12 13 14 15 کی حدیث پاک ان ابی ہریرہ قال كنت ادعو امي الاسلامي وهي مشركه فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اكره فاتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا ابكي قلت يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره فقال اللهم اهد ام ابي هريره فخرجت مستبشرا بدعوه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما سرت الى الباب فاذا هو مجاب فسمعت امي خشف قدمي فقالت مكانك يا ابا هريره پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بلند آواز سے بول دے یا رسول اللہ تم لوگ ڈرنا مت گھبرانا مت نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگ اڑ کے تم دیکھ رہے ہو محبت سے دیکھو پیار سے بولو سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ ناگور آنے کا اتفاق بڑا عجیب ہوتا ہے آج میرٹا سٹی میں آ کے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو جودھ پور پہنچ گئے ہم پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے بہرحال آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ پاک ثابت قدمی عطا فرمائے دور سے بولو سبحان اللہ بڑی محنت کر رہے ہیں مولانا صدام صاحب میں بتا نہیں سکتا ماشاءاللہ میں بے پناہ محنتی جفاکش اور سارے علماء سے محبت کیا کرو عزت کیا کرو اور آپس میں ایک ہو کر کے رہا کرو جھگڑا مت کرو محبت سے رہا کرو کیونکہ مسلمان کسی کا دل توڑنے نہیں آیا ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے اونچا بول دے بھائی اونچا بول دے اور پیار سے بول دے علی کا ذکر ہوگا اسی لیے تو روزوں کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ علی کے گھر میں بغیر رمضان کے مہینے میں بھی روزے رکھے جاتے تھے رمضان میں تو سب رکھتے ہیں مگر یہ علی کا گھر تھا کہ مہینہ رمضان کا نہیں ہے پھر بھی روزے رکھے جا رہے ہیں کھانے کو کھانا نہیں پھر بھی روزے رکھے جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ علی کا گھر ہے خدا کی قسم نفلی روزے رکھ رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہوں تو وہ بھی سنیں اے میری ماں بہنوں یہ علی کا گھر ہے حضرت فاتح خیبر کا گھر ہے افطار کا وقت آتا ہے تو دروازے پہ مانگنے والا آ گیا 2-4 کھجوریں 2-4 روٹیاں تھی اس کو دے دی دوسرے دن تھوڑے سے پانی پہ روزہ رکھا تھوڑا سا کھجور 2-4 کھجور پہ روزہ رکھا افطار کا وقت آیا تو وہی کنڈیشن 3 دن تک یہ ہوتا رہا قرآن کو یہ ادا اتنی پسند آئی رب میرے رحمان کو یہ ادا اتنی پسند آئی قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ اللہ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں جو میری محبت میں اپنا کھانا کسی دن یتیم کو کھلا دیتے ہیں کسی دن قیدی کو کھلا دیتے ہیں کسی دن فقیر کو کھلا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تم نام لیتے ہو حضرت علی کا پنجتن پاک کا اور سر عام کھا رہے ہو سر عام سینہ ٹھوک کر کے فقیہ ملت نے فتاوی فقیہ ملت کے اندر فتاوی ہندیہ اور دیگر کتب فقہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی سر عام کھائے پیے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے اب اگر جواب میں کوئی ایسا سینٹنس ایسا جملہ بول دے جس سے روزے کی توہین مثلا وہ کہہ دے ہم کیوں روزہ رکھیں تم ہی چلے جانا جنت ہم نہیں جا رہے جنت میں میرے گھر میں تو بہت زیادہ اچھے سامان ہے میں کوئی فقیر ہوں جو روزہ نہیں رکھوں گا اگر اس نے ایسا کوئی جملہ بول دیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا ہم بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ مرتد ہو جائے گا ایمان سے نکل جائے گا میرے بھائی ایک تو روزہ نہیں رکھتا اوپر سے سر عام سگریٹ پی رہا سگریٹ کی پی کتنی اچھی چیز رہا سگریٹ
اور बड़ा अपने आप को फैशन और फैशन ज़्यादा पता नहीं जनाबे वाला क्या क्या समझ रहा। अफसोस की बात है मेरे भाई, तौबा कर, अल्लाह अल्लाह। सुनो भाइयों, हदीस पाक का तर्जुमा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मुसलमानों, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे सहाबा, रमजान का मुबारक महीना आ गया, आने वाला है। सरकार ने फरमाया कि इतना मुबारक महीना, इतना मुबारक महीना कि इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। नहीं आई बात समझ में? कितने महीनों से? जोर से बोलो, कितने महीनों से? एक रात मिल जाए, एक रात 1000 महीनों से ज्यादा सवाब। कितनी मोहब्बत करता अल्लाह पाक आपसे यार। जरा सी नेकी करो, सवाब ढेरो। उम्मतें तो पहले भी थी, जितनी नेकी उतना सवाब। यहाँ हाल ये है, एक रात और 1000 महीनों से ज्यादा सवाब। अरे ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। किसके सद्दे में मिला? तुम्हारे बाप के सद्दे में मिला या रसूल पाक के सद्दे में मिला? अब मत बोलना नबी हमारी तरह है, पावर तो देख उनकी, उनका सदका ही तो है मेरे भाई। बोल, उन्हीं का तो सदका, जोर से बोल, उन्हीं का तो सदका है। एक रात है, 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह का करम तो देख, अल्लाह पाक की रहमत झूम झूम के बरस रही है, लेने वाले की कमी है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आए करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। मांगो तो सही, मांगने के नहीं है, बस टाइम पास। आ गए साहब नमाज पढ़ने ईशा की, और ऐसे भागते नमाज पढ़ के बगैर तरावी पढ़े जैसे सेंट्रल जेल से भाग रहे। बड़ा मुश्किल लगता मस्जिद में रुकना। ए मेरे भाई, अल्लाह का करम तो देख, एक रात पालो 1000 महीने से बेहतर। हिसाब में करूं वो बेहिसाब देता है, हिसाब में करूं वो बेहिसाब देता है, हिसाब में करूं वो बेहिसाब देता है। और जरा सी की पे ढेरों सवाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही? गुस्सा तो नहीं आ रहा? हाथ उठा के बोलो या अली, सब लोग बोलो या अली, लहरा के बोलो या अली, मोहब्बत से बोलो या अली, बुलंद आवाज से बोलो या अली। कहाँ मदीने की हर गली है, किधर भी देखो अली अली है। जोर से बोलो, जिधर भी देखो, और ऊंचा बोलो, जिधर भी देखो। अली का तो नाम ऐसा है, खुदा की कसम, कभी दर कभी दीवार कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मोहब्बत से बोलो यार, मोहब्बत से बोलो, और प्यार से बोलो। अल्लाहु अकबर। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। तो हुसैन का नाम लेता है, रोज़ा नहीं रखता। मैं जज्बाती बातें करके आपसे हर 5 मिनट बाद नारा लगवा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ जोश के साथ, होश की भी जरूरत है। तो हुसैन का नाम का नारा लगाता है, रोज़ा नहीं रखता। तुझे शर्म नहीं आती? रोज़ा फर्ज ऐन है, इसका मुनकिर काफिर है, जानबूझ के छोड़ने वाला गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है। जानता है कितना बड़ा गुनाह है रोज़ा छोड़ना, और तो हिम्मत तोड़ बैठा है रोज़ा रखने से, और करबला वालों का नाम भी लेता है, अली का नाम भी लेता है। कभी ये सोचा कर, आज दूध भी है, अलग अलग तरह के खाने हैं, तू शहरी शानदार करके रोजा नहीं रख पाता। करबला का मैदान तो दे, तू शहरी करके रोजा नहीं रख पा रहा। वो करबला का मैदान बगैर शहरी के रोजा रखा था, शहादत के जाम से अफ्तार किया था। बुरा लगेगा, लगने दो, मगर एक बात जरूर कहेंगे, हम उन लोगों के साथ एग्री नहीं जो कहते हैं करबला में हुसैन भूखा प्यासा कट गया, हुसैन मजबूर था, हुसैन कुछ नहीं कर पाया। क्यों नाम लेते हो उनके बाप अली का? क्यों नाम लेते हो हुसैन और हसन और अहले बैत का? क्या बेनिफिट है नाम लेने से? अरे वो तो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या बचाएंगे? 4 मिसरे दे करके जा रहा हूँ, ये तेरा अकीदा है कि मेरा हुसैन करबला में मजबूर था, मगर तौसीफ रजा का अकीदा ये है कि सुलग
محبت سے بولو اور پیار سے بولیے اور محبت سے بولیے. حضرت علی نماز پڑھنے جا رہے تھے, باہر نکل کر کے آئے تو آپ کے ماننے والے 3 یا 4 دروازے پہ کھڑے تھے. نماز غالباً فجر کی تھی یا عشاء کی تھی, رات کا وقت تھا. کیوں کھڑے ہو یہاں؟ حضرت دشمن بہت ہیں اور ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں, حفاظت کے لیے آپ کے باڈی گارڈ بن کے یہاں پہ کھڑے ہیں. ایک وہ شہنشاہ تھا اور ایک آج کے بادشاہ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. کہیں چلے جائیں تو 24 گھنٹے میں اربوں روپیہ ڈالر خرچ ہو جاتا ہے. اگر یہاں ابھی ہندوستان میں اوباما آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا اربوں ڈالر ان کی سیکیورٹی میں خرچ ہو گیا. یہ دنیاوی تاجدار ہوتے ہیں اور وہ مدینے کے در کے غلام ہوتے ہیں. حضرت علی نے کہا سیکیورٹی کس سے کر رہے ہو, زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ تو بولے حضرت زمین والوں سے. حضرت علی نے کہا زمین پہ اس وقت تک کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا فیصلہ آسمان پہ نہ ہو جائے. زور سے بولے یار, زور سے بولے. جب تک اس کا ڈیسیزن آسمان پہ نہیں ہو جائے, آسمان پہ وہ کام پاس نہیں ہو جائے, جب تک زمین پہ نہیں ہو سکتا اور تم وہاں سے میری سیکیورٹی کر نہیں سکتے. علی نے کہا تم خدا کی عبادت کرو, علی کو کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. ارے زور سے بولو, زور سے بولو. حضرت علی نے کہا مجھے کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت. پوچھا بول بھائی ضرورت. یہ علی تو وہ ہیں کہ باب جنگ خیبر کے موقع پہ یہودیوں کا پہلوان مرحب داؤ پیچ کھیلتا ہوا, بازو کی طاقت دکھاتا ہوا گراؤنڈ میں آ گیا, میدان میں, اور آ کر کے بولا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والوں میں میرا مقابلہ کر لے. آ کر کے بڑی دبنگائی کے ساتھ گرجتا ہوا اور للکارتا ہوا اللہ والوں کو چیلنج کرنے لگا. ابو طالب کے بیٹے کی رگوں میں مصطفیٰ کی محبت کا لہو جوش مارنے لگا. آپ نے مصطفیٰ کے قدموں کو چومتے ہوئے کہا اے میرے آقا اجازت دو, 2 منٹ میں اس کا غرور زمین پہ ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. اے میرے آقا اجازت دے دو, عبداللہ کے لخت جگر اجازت دے دو, آمنہ کے نور نظر مجھے اجازت دے دو. یہ اسلام کو للکار رہا ہے, مصطفیٰ کی محبت کو للکار رہا ہے. اے میرے آقا اجازت دے دو. میرے آقا نے حضرت علی کی پیشانی کو چوما, ہاتھ میں ذوالفقار دی, کہا علی علی میں تجھے خدا کے حوالے کر رہا ہوں اور مرحب کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. زور سے بولو, زور سے بولو. سبحان اللہ. اور آپ سے بولو اللہ اللہ. حضرت علی داماد پیغمبر فاتح خیبر, سبحان اللہ. خدا کے شیر جیسے ہی مصطفیٰ کے قریب سے تھوڑا سا آگے بڑھے, وہ آگے کیا بڑھ رہے تھے, گویا کہ فضا میں ایک آواز آ رہی تھی, بڑی پیاری آواز تھی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا سرور انبیاء سے کہہ دوں گا, جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا, ورنہ مشکل کشا سے. زور سے بولو, زور سے بولو. اللہ اللہ. خدا کا شیر جیسے ہی مرحب کے قریب پہنچا تو مرحب بولا تو میرا کیا مقابلہ کرے گا, میرے سامنے بچہ, میں تجربے کار, لانگ ایکسپیرینس ہے میرے پاس, 2 منٹ تو میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا, کیوں آیا ہے مرنے کے لیے. علی بولے تو اپنی تلوار کو اٹھا, پتا چلے گا تیرا غرور بھاری پڑا یا مصطفیٰ کا نور بھاری پڑا. مقابلہ تو کر, تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھ رہا ہے. عجیب و مذاق بنا رہا تھا, ٹہٹہے لگا رہا تھا. کان میں بولا علی میری طرف آ جا, میں تجھے بہت پیسے دلوا دوں گا یہودیوں سے, تو کیوں مرنے کے لیے آیا ہے, میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. یہودیوں کے پاس بہت منی پاور ہے, جتنا پیسہ تجھے چاہیے تجھے دیا جائے گا. ابو طالب کا بیٹا علی کہہ رہا تھا خدا کی قسم ہمارے پیارے حضرت علی کہہ رہے تھے او مرحب تو مجھے خریدنا چاہتا ہے, بازار مصطفیٰ میں میرا دل کب کا بک چکا ہے. زور سے بول دو یار, زور سے بول دو.
और होगा अपना जोई मान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जोई मान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पर छान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। ये लगा सीमेंटेड नारा। इसी से अंदाजा लगा लो कि जब अली के गुलाम का नारा ऐसा है तो मैदानी खैबर में अबू तालिब के बेटे अली का नारा कैसा। ये तो बाबे खैबर था ना, बाबे खैबर जैसे एक वक्त में 500 लोग नहीं उठा सकते थे एक वक्त में, और वो मसला ये था वो बंद कर दिया था अंदर एंट्री, और जीतने के लिए उस खैबर के किले के अंदर एंट्री कंपलसरी थी, उसमें जाए कैसे, वो बंद था। अली को जब जलाल आया और आपने ना आओ देखा ना ताव देखा और पकड़ के उसका दरवाजा और खुदा की कसम उसकी कपट पकड़ के जब उसको उठाया तो वो दरवाजा जो 500 या 1000 लोग नहीं उठा सकते थे, मेरे नबी के गुलाम हजरत अली ने वो दरवाजा अपनी उंगली पे ऐसे नचा दिया था जैसे हाथ पे तुम तलवार नचा देते हो। उन्होंने जब देखा ना कि अली ने दरवाजा घुमा दिया तो मैदान छोड़ के भाग गए कि जिसकी गर्दन इसके हाथ में आ गई तो क्या हाल करेगा। अरे मोहब्बत से बोल दे भाई, मोहब्बत से। गिराउंड छोड़ के भाग गए, गिराउंड छोड़ के बोले साहब देख नहीं रहे हो पूरा बाबे खैबर उखाड़ के उंगली पे नचा दिया, आपने बस की बात नहीं है मुकाबला करना। मरहब सामने खड़ा हुआ, कहता अली जाओ तुम काम देखो, मुकाबला नहीं कर सकते। अली बोले ज्यादा बातें मत बना, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। उठाई तलवार, मरहब को गुस्सा आ गया, अरे मुझसे कम तजुर्बेकार, मैं अच्छा खासा मजा हुआ पहलवान, अरबिस्तान में मेरी पहलवानी का डंका गूंजता है, बड़े बड़े पहलवानों के माथों पे नाकामी का पसीना आता है। जब मरहब की तलवार नियम से बाहर आती है, मेरी तलवार अगर उठती है तो सामने वाले के खून से अपनी प्यास